السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وقفے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، علم دین کے حصول اور علم دین کے تحفظ اور علم دین کی حفاظت اور علم دین کے دفاع اور اس دین کو پھیلانے، پہنچانے، عام کرنے کے سلسلے میں جو کاوشیں حضرات فقہاء اسلام کی تھی، ان کاوشوں کے حوالے سے علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ میں سنا رہا تھا کہ القسم الثانی فقہاء الاسلام، عنوان یہ لکھا انہوں نے فضل فقہاء الاسلام و منزلتہم۔ فرمایا القسم الثانی فقہاء الاسلام ومن دارت الفتیہ علی اقوالہم بین الانام الذین خصوا باستنباط الاحکام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم فی الارض بمنزلة النجوم فی السماء بهم يهتدى الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب۔ سبحان اللہ، کتنی اہم باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جن کے اقوال پر فتویٰ کا دار و مدار ہے اور فتویٰ جن کے اقوال کے ارد گرد گھومتا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ ان کو چھبا نہیں کہ ایسی بات جو ہے قرآن اور سنت کی اتباع اور پیروی کے گویا خلاف ورزی اس سے لازم آ رہی ہو، ایسا وہم و گمان بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ فقہاء کرام کے اقوال کے ارد گرد اگر فتویٰ دیا جائے اور ان کے اقوال پر مبنی اگر فتویٰ ہو تو علامہ ابن القیم بھی رحمہ اللہ تعالی اس کو قرآن اور سنت کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ان کی بات سے واضح انداز میں صاف طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس قسم کے جملے کو کہ فقہاء کرام کے اقوال کی بنیاد پر فتویٰ دیا جائے، اس کو وہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں تصور کر رہے، بلکہ اس کو عین اسلام کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ فتویٰ جب دیا جائے گا، کسی کے سوال کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں جب دیا جائے گا تو ہماری باتیں فقہاء کرام کے اقوال پر مبنی ہی ہوں گی اور ہوتی ہیں۔ یعنی فقہاء کرام کے اقوال کی اتنی قدر و عظمت ہے، گویا قرآن اور سنت ان کے اقوال کے مطابق جواب دینا عین قرآن اور سنت کے مطابق جواب دینے کے مترادف ہے، اور چونکہ اجتہاد کی اہلیت سے اور صلاحیتوں سے وہ بہرہ ور تھے تو اس وجہ سے فتویٰ جو ہے براہ راست قرآن و سنت سے دینے کے بجائے ان کے اقوال کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کے اقوال کی طرف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دینا، یہ ایک شائع ذائع بات ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدى الحيران في الظلماء۔ یعنی ظلمتوں میں، اندھیروں میں جس طرح بھٹکے ہوئے راہی ستاروں کی روشنی سے منزل کی تلاش کرتے ہیں، صحیح راستہ ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے فقہاء اسلام کے ذریعے منزل کی تلاش ہوتی ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے اور درست راہ اختیار کی جاتی ہے۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں۔ مولانا صاحب، میں نے بچوں کی تربیت کے بارے میں بات پوچھنی تھی جی کہ جیسے میرے 3 بچے ہیں، بڑا میرا بیٹا ہے جو کہ 5 سال کا ہے جی جی، تو وہ اس سے پہلے تک تو بڑا ہی ایک اچھا بچہ تھا، جی لیکن جی اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی بھی باہر خیر جاتا ہے کہیں دوسری اپنی فیملیز کے اندر،
تو وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، تنگ وغیرہ نہیں کرتا، لیکن گھر میں وہ بہت تنگ کرتا ہے، بڑی شرارتیں کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، اور مطلب ڈفرینٹ ہر چیز میں اتنا چوزی ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ پہننا ہے، اور ساؤنڈ اتنی بنائے گا، اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ اور اب تو اسکول میں بھی پہلے تو کبھی اس کی کمپلین نہیں آئی تھی، لیکن اب اسکول میں بھی ایک دو آ چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ یہ آپ 5 سالہ بچے کی بات کر رہی ہیں؟ جی 5 سالہ بچے کی میں بات کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت ذہین بچہ معلوم ہوتا ہے۔ بچے جب ذہین ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ وہ شرارت، ساتھیوں نے جب کہا کہ استاد جی یہ شرارت کر رہا ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، شرارت ذہانت سے مشتق ہے۔ یعنی یہ بات کہہ رہے تھے کہ شرارت جو کوئی کرتا ہے نا، تو ذہانت جب ہوتی ہے، ذہن جب اچھا ہوتا ہے تب جا کے وہ شرارت کر سکتا ہے۔ اگر ذہن اچھا نہ ہو، ذہین نہ ہو، کوئی جس کو کہتے ہیں جو غبی کہا جاتا ہے، یا جو بلید ہوتا ہے عربی زبان میں جس کو بلید کہتے ہیں، اور ہم اردو میں جس کو غبی کہتے ہیں، ایک ذہین بچہ ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے۔ تو غبی اگر ہو، بدھو اگر ہو، اور بیوقوف ہو، اور کوئی شد بد نہ ہو، عقل نہ ہو، تو وہ شرارت بھی نہیں کر سکتا۔ شرارت جب کوئی کرتا ہے تو ذہانت کا ثبوت اس سے فراہم ہوتا ہے کہ ذہانت ہے، جبھی تو وہ شرارت کر رہا ہے۔ تو اس پر پہلے خوشخبری تو یہ ہونی چاہیے کہ جب شرارت بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہین ہے ماشاءاللہ، اور اس کی ذہانت کا، یہ شرارت ذہانت کا پتہ دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی جو ذہانت ہے اس کو صحیح رخ پر لگا دے۔ ہاں، البتہ اس کے لیے آپ لوگوں کو محنت اور صبر آزما ایک مرحلہ گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حالات میں، دیکھیے بہت زیادہ سویٹس کھلانے کے نتیجے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور گیمز وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹی وی وغیرہ میں جو کارٹون وغیرہ بہت زیادہ اگر دیکھیں، گیمز بہت زیادہ کھیلیں، سویٹس بہت زیادہ کھائیں، تو اور ماحول اچھا نہ ملے، تو اس وجہ سے بھی ان کا دماغ ذرا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں تنگی ترشی آ جاتی ہے، اور بات ماننے کی صلاحیت سے وہ عاری ہو جاتے ہیں۔ فزیکل کام میں لگائیں۔ یہ تو میں شرعی مشورے کے ساتھ ساتھ گویا میں ڈاکٹری مشورہ میں دینے لگا ہوں۔ تو یہ آپ لوگ جو ہیں ایک طرف یہ کوششیں بھی جاری رہیں کہ اس کو آپ خود جو ہے کسی مناسب پارک وغیرہ میں، کھیل کود میں، یعنی جسمانی ایکٹیویٹیز میں اس کو آپ زیادہ لے جائیں۔ اور جیسا کہ رشتہ داروں سے ملنا، اور مشینی دور ہو گیا ہے، تو اب رشتہ داروں سے ملنا نہیں رہا، ملنا جلنا نہیں رہا، ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں رہا، ملاقاتیں نہیں رہیں، مجلسیں نہیں رہیں، اور گفتگو نہیں رہی، میل ملاپ کا سلسلہ نہیں رہا، بس مشین ہر چیز، میں نے مشین میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو اگر یہ موبائل فون وغیرہ زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس طرف اگر آپ لوگ، بعض ماں باپ جو ہے وہ چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی ہماری تو جان بچی، بچوں کو جو ہے وہ ٹی وی کے حوالے کر دیا، گیمز کے حوالے کر دیا، موبائل فون دے دیا، تو زیادہ دیر تک، یعنی کبھی تھوڑا بہت اگر ہو جائے تو بات کنٹرول، یہ معاملہ جو ہے کنٹرول میں رہے۔ اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ قابو کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو اس عرصے میں زیادہ وقت دینا پڑے گا، اور اس کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر ریئل لائف کی طرف لانا پڑے گا۔ یہ ریئل لائف کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو زمینی حقائق ہے اس کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جسمانی ایکٹیویٹیز، فزیکل کام زیادہ سے زیادہ اس کو دیے جائیں، پھر رشتہ داروں سے ملایا جائے، سوشل لائف اس کو سکھائی جائے۔ تو اس دوران جو ہے ماں باپ کے لیے بیٹے کو وقت دینا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یعنی وہی بچہ آپ کے لیے بڑا ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے سوشل لائف اور معاشرتی زندگی آئے گی، اور سب کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہنا، اور اچھی معاشرت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تربیت اس کی اچھی طرح کی جائے، اس کو وقت زیادہ دیا جائے۔ بعض اوقات جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اچھی بات جب بتائی جاتی ہے تو وہ اچھی باتیں اس وقت جو ہے اندازہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں شاید یہ سن نہ رہا ہو۔
اور مان نہ رہا ہو اور ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب سناتے وقت جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ مان نہیں رہا یا ماننے کے لیے آمادہ نہیں، لیکن ایک دفعہ سنے گا، آپ لوگ سنائیں گے، آپ لوگ دوسری دفعہ سنائیں گے، تیسری دفعہ سنائیں گے، آرام سے سمجھائیں گے اور کسی خوشگوار موڈ میں سمجھائیں گے، باہر کسی جگہ لے جا کر سمجھائیں گے، جو عوارض ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کر کے پھر کسی خوشگوار موڈ میں، خوشگوار ماحول میں اچھی جگہ پر لے جا کر سنائیں گے، تو پھر سناتے سناتے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہ اچھی باتیں جو ہے وہ گھر کر جائیں گی۔ کتنے بچے ہیں کہ وہ ماننے کے لیے بالکل آمادہ نہیں، لیکن دعائیں بھی ساتھ ساتھ ہوں، جی بہت زیادہ دعائیں کی جائیں۔ میں دعائیں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، جی ممکن ہو تو ریکارڈ بھی کر لیجیے گا۔ ایک تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور ایک دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ایک تیسری دعا ہے رب اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، رب اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ تین دعائیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک دعا تو ہو گئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، دوسری دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور تیسری دعا رب اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ان تینوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور بچے کے لیے خصوصی طور پر ماں باپ کی دعائیں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اچھی تربیت فراہم کرنا، محبتیں دینا، وقت دینا، اور اچھی اچھی باتیں بتلانا، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، اور فزیکل لائف کی طرف اس کو لے آنا، فزیکل لائف کی طرف اس کو لے آنا، فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کئی کام کرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بزرگوں سے دعائیں لینا، بڑوں کے پاس لے جانا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اتنی نعمت، بڑی نعمت میں نے دی ہے، تو ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم دوسرے کاموں میں اس کو بالکل مدہوش اور بالکل مشغول کر کے اس کا دماغ بالکل خراب کر ڈالتے ہیں، اور پھر بالکل وہ قابو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بعض ایسی مشینریاں ہیں کہ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے نتیجے میں بچوں کی توجہ کم ہو جاتی ہے، وہ ریئلسٹک نہیں رہتے، ریئل لائف کی طرف جو ہے ان کو لانے کی شدید ضرورت ہے۔ تو آج کے دور میں پتہ نہیں کب، جب یہ چیزیں وجود میں نہیں آئی تھی، شاعر مشرق علامہ اقبال نے وہ کہہ دیا تھا کہ مشینیں جب زیادہ اور پیدا ہوں گی، ایجادات اور زیادہ ہوں گے، تو دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ خود ملنے جایا کرتے تھے، محبتیں اور زیادہ ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی، چاہت ہوتی تھی، انتظار ہوتا تھا۔ اب جو ہے نہ طلب ہے، نہ انتظار ہے، نہ ملاقاتیں ہیں، بس فون پر بات پوچھ لی۔ اب تو بس واٹس ایپ پر جو ہے وہ معلوم کر لیا، اب بات کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آواز سننے کو لوگ ترستے ہیں، لیکن بس واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ خود مجھ سے بعض لوگ جو کافی ملتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو آپ کو ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں اور آپ صحیح ہیں تو بس معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو دیکھ لیا، میرا قصور کیا کہ میں نہ دیکھوں آپ کو؟ تو اور اب جو ہے وہ بالکل خیال آپ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو کتنے لوگ ہیں ان سے ملنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن اب ملاقاتیں بس ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ہم نشینی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی ہم نشینی اور اچھی صحبت کے نتیجے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کال کی ہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی بچوں کی تربیت کے بارے میں لوگ کوشچنس کر رہے تھے، تو اس بارے میں جی اچھی انفارمیشن مل رہی ہے ماشاء اللہ سے، جی کہ ہم لوگوں کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے پھر. جی اور پھر جو ہے جب بچے بالکل ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. صحیح لیکن بات ہے. ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ ہیں، جی اس سے ان لوگوں کو جیسے آئی پیڈ اور فون اور ان چیزوں سے بالکل واقعی اگر ہم دور رکھیں گے تو وہ بہت ہی فرق پڑتا ہے بچوں پہ، الگ ہی نظر آتے ہیں بالکل. تو ماشاء اللہ سے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں. ایک 6 سال کی ہے، ایک 4 سال کی ہے، کہ ان کو نماز کی عادت ہے ماشاء اللہ سے. ان کو ماشاء اللہ. فورس نہیں کرنا پڑتا، خود سے آتے ہیں جب میں کھڑی ہوتی ہوں پڑھنے کے لیے. تو للہ. بہت ساری چیزیں ماشاء اللہ سے وہ دیکھ کے اچھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اس کے اوپر، ڈانٹنا نہیں پڑتا الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی ہے کہ انگلش اسکول میں یہاں کے جا رہے ہیں، اور اب اور دوسرے بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ چاہے مسلم ہی ہو، ان کے گھر کا یہ ماحول ہو، تو وہ جہاں ملتے ہیں جب آپس میں تو کوئی نہ کوئی غلط بات ہو جاتی ہے. بچوں میں آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اوبویسلی. اب ہم کتنا بچائیں، مطلب یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ بس کیا اپنے ہی گھر میں بس بیٹھے رہیں، کسی سے نہ ملیں کیونکہ پورے ماحول سے فرق پڑتا ہے نا. سرکل بھی پورا ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح آپ اپنے گھر میں ماحول رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ انگلش اسکول میں رہے، اسلامی اسکول افورڈ کرنا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے. اور دل یہی چاہتا ہے، خواہش تو یہی تھی کہ نرسری بھی بھیجنا ہے تو وہ اسلامی بیس بچے کی بنتی ہی اسلامی اسکول سے ہے ہمارے لیے. تو یہ مجبوری ہم یہاں بھیج رہے ہیں، تو اس سے بہت مطلب اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ یقین کریں کہ بس اس ملنے ملانے کا تو ٹائم ہی نہیں بچتا کسی سے بھی. صحیح بات ہے. بالکل یہ سارے خدشات اور یہ سارے حالات بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان کی وجہ سے نہ صرف ہم پریشانی میں مبتلا ہیں بلکہ خود اس ملک کے جو مفکرین ہیں، حالات پر غور و خوض کرنے والے ہیں اور حالات کی مشکلات پر کرونا روتے ہیں، وہ بھی بالکل فکر مند ہیں اور ان کی تحریریں بھی ہیں. اسکول کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور جی وہ بھی اس سلسلے میں میٹنگیں کرتے ہیں اور اس کو بیلنس کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بیلنس ہو جی بالکل، وہ کیونکہ بھی یہاں کرنے پہ کی انگلش کوشش کرتے ہیں، اسکول. لیکن جی بعض اوقات وہ اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، وہ مشین کی جی ترقیاں ہوتی ہیں اور ان کے کچھ فائدے ہوتے ہیں لیکن نقصانات کافی زیادہ سامنے آ رہے ہیں، بہت کافی ہے. زیادہ. مطلب آپ کتنی بھی محنت کر رہے ہیں اپنے جی بچے پہ گھر میں، وہ ساری اور کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے بالکل جب کیونکہ بچہ جو ہے نا آدھا دن اسکول میں گزار کر آ رہا ہے، جی اور جب میرے پاس ہوتا ہے، ماں کے پاس ہوتا ہے، تو چند گھنٹے کے لیے ہی اس کے اندر کچھ انرجی بچتی ہے جو ہم ان کو سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں. صرف ایک مغرب کی نماز رہ جاتی ہے اور عشاء کی جب اسکول سے آتے ہیں. تو وہ ایک تو سارا وقت اس ماحول میں، اور وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کلاسز کے لیے، تو بندہ کیا کرے سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی. مطلب بہت اچھی جا رہی ہیں میری بیٹیاں ماشاءاللہ سے، بہت اچھی جا رہی ہیں الحمدللہ. میں بہت بہت سیٹسفائی ہوں ان لوگ دونوں سے. چھوٹی ہیں اس حساب سے نماز قرآن سب خود ہی پڑھا رہی دیکھیے ہوں میں. آپ انشاءاللہ آپ نے حالات سامنے رکھ دیے اور تفصیلات آپ نے بیان فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور اس موضوع کو میں کچھ لینا بھی چاہوں گا آئندہ پروگراموں بالکل، میں. اللہ تعالیٰ اس کی کیونکہ توفیق عطا میں نے فرمائے. یہی سوچا کہ بس اللہ مالک ہے، ان کو نماز سکھا دو، بس نماز ہی بچائے گی ان کو اور باقی برائیوں سے. نہیں ٹھیک ہے، میں اس سلسلے یہی میں کر سکتا ہے. میں کچھ مشورے دینا چاہوں گا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ اگر جی توفیق عطا فرمائے آپ فون رکھ دیجئے گا بہت اور ٹی شکریہ. وی پر پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو فکر مندی ہے اور یہ جو بچوں کے بارے میں ایک تشویش ہے، یہ ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس جب قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے، قیمتی جب کوئی سامان ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو چوروں سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکوؤں سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، دشمنوں سے بچانے کی شدید ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے تحفظ کا انتظام بھی اتنا ہی مشکل،
اتنی ہی پریشانی۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے جو مال ہیں، دولت ہے اور جو اولاد ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مال آزمائش ہے اور اولاد آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے فقر کا مجھے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا زیادہ اس کی مالداری کا خوف ہے، کہ مال بعض اوقات انسان کو بہت برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دولت کی فراوانی، پیسوں کی ریل پیل اور ہر چیز کی یعنی خریداری کی قوت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور کسی قسم کی تشویش کا سرے سے بالکل نہ ہونا، آج پوری دنیا میں العیاذ باللہ العلی العظیم ان پیسوں کی وجہ سے مسلمانوں میں جو گمراہی ہے، جو بددینی ہے، جو فحاشی، عیاشی، عریانی ہے، اور تباہی کا جو سیلاب امڈا ہوا ہے، وہ پیسوں کی وجہ سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ گناہوں کی بہتات بھی پیسوں کی وجہ سے ہے، بہت ساری برائیاں در آئی ہیں انہی پیسوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے مالداری اور پیسوں کا زیادہ ہونا یہ انسان کو بسا اوقات گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پیسے زیادہ ہوں اور پھر انسان صحیح طریقے سے خرچ کرے اور اسراف نہ کرے، گناہوں پر خرچ نہ کرے، اور بلکہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور بالکل بچا بچا کر رکھیں، صحیح کام میں انسان خرچ کرے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی۔ دوسری بات جو اولاد کے بارے میں فرمایا ہماری بہن نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ فکر مندی میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی اصلاح کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فکر مندی جب پیدا ہوتی ہے، میں گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن ایک خلش انسان میں پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک خوف پیدا ہو جائے، اور اصلاح کی تڑپ اور طلب پیدا ہو جائے، تو یہ طلب آپ کے لیے راستہ واضح کر دے گی، یہ طلب آپ کو منزل تک پہنچا کر چھوڑے گی۔ طلب پیدا ہونا ضروری ہے۔ وہ آپ بے شمار چیزوں سے بچنا جب انسان جو کچھ چاہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو دل جب چاہے گا اور فکر جب ہوگی تو راستہ آپ خود ہی نکالیں گے۔ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، وہ تجربہ انسان کو راستہ بتلاتا ہے، فکر انسان کے لیے راستہ واضح کرتی ہے، طلب انسان کے لیے راستہ واضح کرتی ہے، خلش انسان کے لیے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ میں چونکہ 1 منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے، تو اب آپ خود بتائیے کہ میں اس تفصیل میں کیسے جاؤں۔ کسی اور موقع پر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف اتنی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہوگا، اور انتہائی برے حالات میں، انتہائی ناگفتگی ماحول میں، انتہائی برے ماحول میں اچھائی کی تبلیغ اور زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب حالات برے ہوتے ہیں تو احتیاط اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور بچوں کو دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا، خوشگوار موڈ میں سمجھانا، یہ اور زیادہ بڑھانا پڑے گا، ان کی تربیت کا اہتمام بڑھانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو بس حالات خراب آئیں گے، ناموافق آئیں گے، ان کا مقابلہ ہمیں کرنا ہوگا، توجہ بڑھانی ہوگی۔ اس پر مزید باتیں اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ تعالی ہوں گی۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔